بریک کے بعد خوش آمدید. نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک نعت خواں موجود ہیں، محمد شہریار قادری. قادری صاحب، آج آپ ہمیں کون سی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے والے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام. چونکہ میری والدہ یہ ٹرانسمیشن لائیو دیکھ رہی ہیں تو میرا دل کر رہا ہے ماں کی شان پڑھنے کا. ماشاء اللہ. ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا. جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے، جگہ جگہ بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے. یہ احترام ملا ماں تیری دعاؤں سے، تیری دعاؤں سے، ماں تیری دعاؤں سے، ماں تیری دعاؤں سے، ماں تیری دعاؤں سے. یہ کامیابی شہرت قدم قدم پہ میرے، یہ کامیابی شہرت قدم قدم پہ میرے. نصیب ایسا ملا ماں تیری دعاؤں سے، تیری دعاؤں سے، ماں تیری دعاؤں سے. اور مجھے گرانے پہ حاسد تلے ہوئے تھے، مگر مجھے گرانے پہ حاسد تلے ہوئے تھے، مگر میں دشمنوں سے بچا، سبحان اللہ، میں ان کے شر سے بچا. ماں تیری دعاؤں سے، تیری دعاؤں سے، ماں تیری دعاؤں سے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک تمام ہی ہماری حاضرین کی ماؤں کو اور والدین کو سلامت رکھے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. مفتی صاحب، اصحابہ رسول نے مطلب دین کو پھیلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور بہت سارے مطلب ایسے کارنامے کیے کہ جن سے دین اسلام کو سربلندی ملی، چاہے وہ میں کہوں بیت المال کے معاملات ہوں یا عدل و انصاف کے معاملات ہوں. ایک تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس طرح اصحابہ رسول کے مختلف ادوار کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو کن کن چیزوں کا اضافہ ہوا، کون سی بہتریاں لائی گئیں. تیسرا عشق کے فلسفے کو بھی میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ ہم جب صوفیہ اکرام کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان صوفیوں کی بھی سرزمین ہے، تو یہاں پہ غوث قطب کلندر بھی ملتے ہیں، تو وہ عشق کیا ہے اس پہ بھی ذرا میں چاہوں گا آپ روشنی. امام فخر الدین رازی سے کسی نے کہا کہ سب سے بڑی کرامت کس کی تھی؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑی کرامت فاروق اعظم کی تھی. کیسے؟ فرمایا کہ آپ کو سیاست آتی نہیں تھی. نہیں، امام فخر الدین رازی سے کہا کہ سب سے بڑی کرامت کس کی تھی؟ تو آپ نے کہا کہ فاروق اعظم کی. کہا کیسے؟
کہنے لگے آپ کو سیاست نہیں آتی تھی مگر اس کے باوجود بھی آپ نے دنیا کا تہائی حصہ فتح کیا. سبحان اللہ. یہ عمر کی عمر نے وفا نہ کی ورنہ ساری زمین کو فتح کر دیا. اور ان کا یہ فتح یابی کا بنیادی مقصد وہ جو تھا وہ عدل و انصاف تھا. اور اسی حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری سنت پر چلو، علیکم بسنتی و خلفاء الراشدین. حضور نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اپنے دونوں دانتوں سے جکڑ کر پکڑو. نواجائز آپ نے فرمایا دونوں دانتوں کو جکڑ کر پکڑو. اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ حضور کے بعد صحابہ کرام نے کیا کیا کیا، تو اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ سوال تو حضور نے کہ حضور کے بعد جو کرو گے وہ بدعت ہو جائے گی. جب بدعت ہو جائے گی تو بدعت کے بارے میں تو منع آیا ہے کہ وہ تو گمراہی ہے. تو یہاں پر اصل میں کہ وہ کام جو حضور کے بعد ہو اور وہ کام اگر شریعت کے خلاف ہو جو کام، تو پھر وہ بدعت بری ہوگی اور وہ بدعت اس کے لیے گمراہی اور جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. ورنہ حضور کے بعد اگر وہ کام جو حضور کے دور میں نہ ہو اور بعد میں ہو اور وہ کام اچھا ہو تو وہ باعث برکت ہے. باقاعدہ کتابی صورت میں حضور کے دور میں تو کتابی صورت میں قرآن نہیں تھا، بعد میں باقاعدہ قرآنی صورت کتابی صورت میں قرآن پاک کو جمع حضرت ابو بکر صدیق نے کیا. اور جب کیا تو جب وہ کتابی صورت میں مصحف کی صورت میں کتاب پوری جمع ہو کر اور جب لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ نعم البدعۃ، کہ یہ تو بہترین بدعت ہے. تو اب پتہ چلا کہ کوئی بھی کام جو دور مصطفیٰ میں نہ ہو بعد میں ہو اچھا ہو تو وہ اس کو ہر بدعت کو ہم گمراہی نہیں کہہ سکتے، بلکہ مسلم شریف کی بڑی اچھی حدیث ہے. حضور نے فرمایا حضور کا ہر فرمان ہی اچھا ہے. سبحان اللہ. حضور کا ہر فرمان ہی اچھا ہے. ایک پوائنٹ میں ایڈ کرتا چلو، آپ نے کہا وہ چیز جو حضور کے بعد اچھی ہو، تو اچھی اور بری کا تعین ہم کلام پاک سے کریں گے، قرآن پاک سے کریں گے، وہ کیسے کریں گے؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے حضور نے فرمایا اچھی وہ جو شریعت سے ٹکراتی نہ ہو، وہ کام جو شریعت سے ٹکراتا نہ ہو وہ کام کو بدعت تو کہیں گے مگر وہ بدعت اچھی کہلائے گی اگر شریعت سے ٹکراتا نہ ہو. مگر وہ شریعت سے جو کام بھی جو بعد میں ہو اور برا ہو شریعت سے ٹکراتا ہو تو وہ کام پھر بدعت ہوگا مگر برا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کیا حضور کے بعد کوئی نیا کام جیسے صحابہ نے کیا کہ مسجد کا محراب بنا جو بعد میں بنا، مسجد کا مینار بنا جو بعد میں بنا، اسی طرح جو ہے ماشاءاللہ 11ویں شریف اور اس طرح کی ایصال ثواب 40واں ورائی جو بعد میں بھی ہوا، مگر یہ سارے کام اچھے ہی اچھے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ہو اور اچھا ہو تو کیا ہونا چاہیے نہیں چاہیے. آئیے حضور سے پوچھتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اور مسلم شریف میں ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، کہ جو اسلام میں نیا کام کرے اور وہ کام اچھا ہو تو ایجاد کرنے والے کو ثواب ہے اور جو کرتے رہیں گے سب ایجاد کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ ایک ہے کہ یہ آپ اگر کوئی بھی کام جو شریعت سے ٹکراتا نہ ہو تو وہ کرے. تو صحابہ کرام نے بہت سارے مختلف، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چند دن جو آپ نے تراویح کے بعد آپ نے منع کیا کہ تمہارے ذوق عبادت کو دیکھ کر تمہارے اوپر تراویح فرض نہ ہو جائے، امت مسلمہ کی آسانی کے لیے آپ نے جو ہے وہ روکا. اور جب صحابہ الگ الگ نماز تراویح ادا کر رہے تھے الگ الگ، تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے کہا سب کو ایک جگہ جمع کر کے نماز تراویح شروع کری اور وہ طریقہ ہوا. اب ہوا بعد میں اور صحابہ کرام نے کیا. آج بیت المال کی طرح جو باقاعدہ جو سسٹم بنا وہ فاروق اعظم نے فرمایا. اسی طرح جو ہے وہ پولیس کا سسٹم ہی فاروق اعظم نے بنایا. تو اس طرح بہت سارے سلسلے صحابہ کرام کے بناتے چلے گئے. اور عشق کی بات اگر آتی ہے تو جنگ احد میں یہ بات پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے. مدینہ منورہ میں افواہ پھیل گئے حضور شہید ہو گئے. ایک عورت کو پتہ چلا مدینہ منورہ میں کہ حضور شہید ہو گئے. ساری کائنات جس محبوب کے لیے بنی اور پتہ چلا وہ دنیا سے گئے تو سارے صحابہ بے قرار ہو گئے. اور ایسے موقع پر ایک عورت بے قرار مدینے سے نکل کر احد کی طرف جا رہی ہے. کسی نے کہا تمہارا بھائی شہید ہو گیا. کہنے لگا بھائی کو چھوڑو، بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے. کہا تمہارا باپ شہید ہو گیا. کہنے بات چھوڑو، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. بتایا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. کہنے لگے بتائے حضور سلامت ہے. آپ نے فرمایا آپ سلامت ہے تو سب سلامت ہے. حضرت ایک صحابی جن کا یہ تھا کہ جب آپ شہید ہوئے اور آپ جب شہید ہوئے اور گرے، اور جب گرے تو اس کے بعد جو ہے وہ حضور کے قدم پہ جا کر لپٹ گئے اور کہا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہوا کہ اگر
اگر شہادت ملی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں ملی. اللہ صحابہ کرام کا ذوق اور شوق اور محبت تھی. تو یہ اصل جو ہے وہ حضور کی محبت ہے. جی جتنی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور حضور کی محبت کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ درود پاک ہے. کثرت سے درود پاک. ایک تو ہے کہ بیان سنیں بزرگوں کا. علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب وہ عالم ہے کہ ان کو سنیں, اندر عشق بڑھتا ہے, بہت اچھا بیان فرماتے. دوسرا, اندر سے ایمان کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ حضور پر درود ہے. جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا درود کی برکت سے ایمان بڑھتا چلا جائے. سبحان اللہ. میں آگے بڑھاتا ہوں. نماز فجر کا وقت بھی قریب ہوتا جا رہا ہے اور تمام ہی حاضرین عبادتوں کا رخ بھی کریں گے. اذان کے بعد میں چاہوں گا مصطفیٰ صاحب آپ کوئی ہمارے آنے والی جو یوتھ ہے, جو طلباء و طالبات ہیں, ان کو کیا میسج دیں گے کہ عملی زندگی میں کس طرح ملک و ملت کی خدمت کریں, اور جس طرح ہمارے اصحابہ رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اسی سنت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دیکھیں, جہاں تک وقت کا تقاضا ہے, چونکہ دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں اور دور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. سوشل میڈیا کا آنا, پھر سائنس اور ٹیکنالوجی سے اتنا زیادہ اٹیچ ہو جانا, اس چیز سے انسان کی تھنکنگ پہ بہت زیادہ اثر ڈالا ہے. کنسنٹریشن بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے. تو جہاں تک میسیج کی بات ہے, اور یوتھ اور پھر ظاہری ایجوکیشن اور پھر اسی سے ریلیونٹ چیزیں کہ ملک کی تعمیر و ترقی, دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم ضروری ہے. یہ وہ میسیج ہے. اگر کوئی صرف دین کی تعلیم حاصل کرے اور دنیا کی تعلیم حاصل نہ کرے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دین نے وہ قیمتی موتی کیا پیش کیا ہے. کیونکہ کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جب چیزوں کو کمپیریزن کر کے دیکھا جاتا ہے اور تقابل موازنہ کیا جاتا ہے تب ان کا حسن پتہ چلتا ہے. تو چاہے آپ ڈاکٹر بننے ہوں, چاہے آپ انجینئر بننے جا رہے ہوں, اکاؤنٹنٹ بننے جا رہے ہوں, اندر ایک ایسا کردار ضرور ہونا چاہیے جو مسلم سوسائٹی کے ایک ایسے فرد کو ریپریزنٹ کرتا ہو جس کو صحیح معنوں میں مسلمان کہا جا سکے. اور ابھی یہاں پہ شیخ صاحب موجود تھے اور عاشق رسول کی بات کر رہے تھے. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی اصل ہے. تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روکھا پھیکا تصور دین کے, جیسے حضرت نے کہا کہ حضور کا ذکر کیا جاتا ہے تو محبت بڑھتی ہے. ان کا ذکر سننے سے, اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. ایک بڑا پیارا مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ کسی نے دیکھا تھا مجنوں کو کہ وہ ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا تھا, اور ریت کو اس نے صفحہ بنایا ہوا تھا, انگلی کو قلم بنایا ہوا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ مجنوں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کیا کہا, گفت نقش نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی میں دام. میں نقش لیلا کا جو نام لکھ رہا ہوں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اس کے دیکھنا تو میسر نہیں ہے, نام لکھ کر دل کو تسلی مل جائے. تو جب لیلا کے نام سے مجنوں کو تسلی مل سکتی ہے تو کیا امتی کے کو نبی کے نام سے تسلی نہیں ملے گی کیا؟ تو دلوں کا قرار ہی حضور کا ذکر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حضور کا ذکر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک سے والہانہ تعلق اور اللہ کے رسول کی شریعت کا سمجھنا, یہ شوق ضرور پیدا ہونا چاہیے فقہی مسائل کا. جیسا کہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے. شریعت تو ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتی ہے کہ اگر آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے رولس ریگولیشن ہیں, لاز کیا ہیں جو اسلامک بزنس لا وہ پیش کرتا ہے. وہ ساری چیزیں, اب تو وہ بہت ساری ٹرمز ہیں, حضرت بتائیں گے کہ ہدایہ میں بھی کتاب البیوع میں کہیں بات آتی ہے کہ اس طرح بھی بیع کی جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز لی اور وہ 10-15 دن کے لیے اور وہ سمجھ نہ آئی تو اسلامک رول ریگولیشن وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ واپس ہو سکتی ہے, لیکن آج وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. ان شارٹ یہ میسیج یہی ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی سیکھا جائے, اور صرف زبان سے ہی کام نہیں چلے گا, 4-5 فٹ کے اس وجود پہ اسلام نافذ کرنا ہوگا, پھر انشاءاللہ اس ملک پہ بھی نافذ ہوگا انشاءاللہ. بہت اچھی بات کی. اور سحر ٹرانسمیشن کا وقت بھی قریب سے قریب ہو گیا, اجازت کا وقت بھی پاس ہے, اذان فجر کا وقت بھی قریب ہے, اور اسی امید کے ساتھ کہ یہ جو پورا رمضان المبارک نہ صرف پورا سال ہی ہمیں اسی طرح خوش و خضوع کے ساتھ عبادتوں کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے, اور کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا,
تو یہ سرکار کے قدموں میں ہی پایا جاتا. اور سچا عاشق ہونے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب رسول، آل محمد کے طرز کی زندگی اور وہی جذبہ، وہی عشق ہمارے خون میں بسنے کی بھی توفیق عطا فرما کہ اسی ہی فلسفے کو ہم آگے لے کے چلیں جو نسل در نسل ہمارے خونوں میں رچتا بستا ہے. اور خصوصی نشریات میں جن نعت خواں اور منقبت خواں نے اس میں حصہ لیا، آپ ان کی بھی حوصلہ افزائی ضرور کریں. ہمارے سوشل میڈیا پہ وینس HD کے آفیشیل پیج اور یوٹیوب چینل پر ان کے نام لکھیں کامنٹ میں. 24 گھنٹے کے اندر میکسیمم جس کا نام آئے گا وینس HD رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ان کی حوصلہ افزائی کرے گا اور انعامات سے بھی ان کو نوازے گا. مجھے سمر میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اور علامہ صاحب اسی پروگرام میں جاتے جاتے میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہم تو آپ کو پورا مہینہ تکلیف دینے والے ہیں کہ اسی طرح آپ دین پہ، شرعی معاملات پہ امت مسلمہ کی آپ رہنمائی کرتے رہیں. انشاءاللہ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.